ایک طرف افغانستان ہے، ایران ہے، بھارت کے ساتھ جو معاملات ہیں، پھر بھارت سے سجن جندال کا یہاں پر آنا اور کلبھوشن یادو کے معاملے پر آئی سی جے میں جس طریقے سے کہا یہ جاتا ہے کہ بھارت کو کامیابی اس پہلے مرحلے میں حاصل ہوئی ہے، تو اس میں کس حد تک صداقت ہے؟ جنرل صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک بہت بڑا معاملہ جو ہم بیرونی فورمز پر جس طریقے سے اجاگر کر سکتے تھے، اس پر آپ کی بھی رائے ہم نے سنی کہ نہیں کیا گیا، وہ تھا کلبھوشن یادو کا معاملہ، اس کو یہاں سے جس طریقے سے پکڑا جاتا ہے، بھارتی جاسوس، تمام شواہد، تمام ہمارے پاس ثبوت اس کے خلاف موجود ہیں، آئی سی جے میں جاتے ہیں اور ابھی جس طریقے سے انہوں نے اس کی پھانسی روکنے کا حکم دیا ہے، ابھی تو آگے یہ کیس چلے گا، ڈو یو تھنک کہ یہ پہلا مرحلہ بھارت کی کامیابی ہے؟ کوائٹ کلیئرلی جی ہاں، وہاں آئی سی جے نے اگینسٹ دا کیپٹل پنشمنٹ جو ہمارے کورٹ نے دیا ہوا ہے اس کو اوور رول کیا ہے، تو یہ تو ہماری شکست ضرور ہے، لیکن آگے دیکھتے ہیں اس پہ کے بارے میں تو یہی کہوں گا کہ یہ کیونکہ اتنا بڑا سیریس سیکیورٹی ایشو تھا، نیشنل سیکیورٹی ایشو، اس میں کوئی بالکل کسی کی انٹرفیئرنس ہمیں ایکسیپٹ ہی نہیں کرنا چاہیے، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمیں ریپرزینٹ ہی نہیں ہونا چاہیے تھا وہاں آئی سی جے میں نہیں جاتے ہم، نو ٹھیک ہے۔ تو ابھی بھی یہ ہم رائے سنتے ہیں کہ جی ہمارے ہاں کیونکہ ہماری ملٹری کورٹ نے سزا دی ہے، جو یہاں پر پروسیس ہے وہ اسی طریقے سے چلتا رہے گا، اور آئی سی جے کا کوئی بھی ڈیسیجن ہو ہمارے پہ لیگلی ایک طرح سے وہ بائنڈنگ نہیں ہے، تو وی شوڈ اسٹل ہینگ ہیم، یا پھر ویٹ کریں ہم ڈیسیجن کا؟ اور کیونکہ یہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ویٹ نہیں کیا آئی سی جے کے فیصلے کے خلاف آپ جاتے ہیں تو پھر اس کے ریپرکشنز ہوں گے۔ Well, I will leave it to our courts. اس کا ہمارا پروسیس بالکل کلیئر ہے کہ وہ اپیل ہو سکتی ہے ایٹ ویریس لیول، میرے خیال میں سپریم کورٹ تک اپیل ہو سکتی ہے، اور پھر پریزیڈنٹ کے پاس جائے گا فار مرسی پٹیشن وغیرہ، تو آئی لیو اٹ ٹو دیم کہ وہ کیا فیصلے کرتے ہیں، اور بالکل یہ ہمارا ایشو ہے۔ سر، آپ اس ملک کے سپہ سالار رہے ہیں، پاکستان کی فوج کے، آپ ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ آئی سی جے میں اگر چلے ایک طرف تو ہمارے آرمی چیف نے یہ بتایا کہ وکیل بھی انہوں نے ہی دیا کلبھوشن یادو کے لیے، فوج تو حکومت جو ہے وہ تو انٹرسٹڈ بھی نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن اگر آپ ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ مطلب ابھی اس سچویشن میں فرینکلی میں کچھ بھی نہیں کرتا، گورنمنٹ کو ہینڈل کرنا چاہیے، دے آر دا ون، وہ گئے ہیں نا، وہ ہینڈل کیا انہوں نے، آئی سی جے میں لائر بھیجا، حکومت کر رہی ہے نا، تو لیٹ دیم ناؤ ڈیسائیڈ کہ کیا کرنا ہے، کیسے اسے ہینڈل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو ایک معاملہ کلبھوشن یادو کا ہے، اس کو بہت سارے لوگ لنک کرتے ہیں، جو ہماری حکومت کے یا نواز شریف صاحب کے یا ان کے خاندان کے بزنس انٹرسٹ یا جو لنکس ہیں بھارت کے اندر، سجن جندال کی ملاقات کے حوالے سے اپوزیشن بھی پارلیمان میں ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ جی بتایا جائے کیا شرائط طے ہوئی، وہ کیوں یہاں پر بغیر ویزے کے آتا ہے، لیکن کچھ سامنے نہیں رکھا گیا، تو آپ کو لگتا ہے کہ ان دونوں چیزوں میں کوئی کنیکشن موجود ہے؟ نہیں، بالکل یہ انڈیا کنیکشن تو خیر شاید نہیں ہوگا، آئی سی جے میں یہ جندال کا ادھر آنا وغیرہ کوئی، آئی ڈونٹ تھنک سو، وہ الگ ایشو ہے، یہ جندال والا ڈیفینیٹلی یہ بہت ہی تشویشناک بات ہے کہ ایک انڈین جس کو اتنا فیور کیا جا رہا ہے، دوسرا یہی اس کو یہ یہاں ختم نہیں ہوتی، مجھے معلوم ہے یہ واٹس ایپ پہ بڑا کچھ چل رہا ہے کہ ان کے تو فیکٹریوں میں 37 لوگ ہیں جو انجینئرز وغیرہ ان کے شوگر مل وغیرہ میں جو انڈین ہیں، اور ان کے پاس پاسپورٹس، ان کو ویزاز ان لمیٹڈ 10 سال کے ویزا دیے ہوئے ہیں، اور کوئی پولیس چیک نہیں ہے، مطلب یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ ہم نے ملک کو اپنا گہوارہ بنایا ہوا ہے، ہمیں تیرا رولز ریگولیشن جس کو ہمیں وائلیٹ بالکل نہیں، ہرگز نہیں کرنا چاہیے، کسی کے لیے نہیں، اور ناٹ ایٹ آل فار پرائیویٹ پرپزز کہ آپ کا بزنس انٹرسٹ ہے تو اس لیے آپ کر رہے ہیں، اور وہ بزنس انٹرسٹ بھی اس ملک کے ساتھ جو ہماری سے دشمنی کی ہوئی ہے جس نے، اور خاص طور پہ آج کل بہت زیادہ سیریس اس کی امپلیکیشنز ہیں، تو یہ مجھے سمجھ نہیں ہے یہ کس قسم کی گورننس ہے ریئلی۔ ٹھیک، جنرل صاحب، آپ یہ جس طریقے سے تنقید ہو رہی تھی اور نواز شریف صاحب کی سجن جندال سے میٹنگ کے حوالے سے، تو نون لیگ کے کچھ سوشل میڈیا پر جو کافی ایکٹیوسٹس ہیں ان کی طرف سے کچھ تصاویر بھی سامنے سوشل میڈیا پہ ڈال دی گئیں، جہاں